ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ومن يريد أن يكفر باليوم هم يكفرون صدق الله العظيم. دوستو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ آخری ایام چل رہا ہے. ایام کی آخری اور لیالی بھی آخری راتیں بھی آخری جمعہ تو ختم ہو گیا. شب قدر کی راتیں بھی آئی کے بعد یہ ختم ہو گئی ہیں اور ایک بھی پورے راتیں کی رات ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ایام کی تیاری کی فتح ہے. اللہ مجھے بھی تو اور آپ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کی قدر فرماتے ہیں, دنوں کی قدر فرماتے ہیں, اپنے لوگوں کو خود قدر کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نہیں کہ خود اپنے لیے تو سب کچھ ہو, اپنے آدھار کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا ہے. جو چیز اچھی ہے جیسے اپنے لیے اچھی ہے, اپنے بال بچوں کی بھی اچھی ہے, اپنے دوستوں کی بھی اچھی ہے, اپنے پڑوسیوں کی بھی اچھی ہے, پوری عمر کے لیے اچھی ہے. اس طرح پر ندی کے لیے تاریخ جب بھرتا رہتا ہے. ہم جو اچھی چیز کو اچھی چیز کو اچھی سمجھ کر عمل کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں یہ چیز اچھی ہے. اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. نئی ندی کے لیے عجیب و غریب تاریخ چلتا رہنا ہوتا ہے. اب وہ عمل نہیں معلوم نہیں کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں کسی برابر کرنے والے کی برابر کی پرواہ نہیں کرتا. سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو اچھی چیز میں ہم سب کو شریک کرنا چاہیے, جتنے بھی وہ شریک ہو جائے گا. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی فضیلت بیان فرماتے رہتے تھے, ان کے راتوں کی فضیلت بیان فرماتے رہتے تھے, اپنے لوگوں کو مطلب فرماتے رہتے تھے, جاگنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں ہوتا ہے تمام حدیث قرآن میں موجود ہے. ہمارے مولانا جو چیز اچھی ہو اپنے لیے پسند کرے. نبی کے سنت کے مطابق ہم کو اپنے اہلیات کو بھی ان کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اپنے لیے تو پسند ہم کرتے ہیں لیکن اپنے اہلیات کے لیے عموماً وہ چیز پسند نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے. جب چیز اچھی ہے, اچھا کھانا ہوتا ہے, اچھی مٹھائی ہوتی ہے, دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں, ہمارے لڑکے نہیں کھا رہے ہیں, دے جاتا بات کرتے. پھر دین ایمان کی نعمت سے ہوتے کوئی نعمت نہیں. اس بنا پر جیسے اپنے دل میں عمر اور جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دلدار ہو جائیں, متقیوں پر ہمدار ہو جائیں, تاکہ جنت میں ہم کو شکایت مل جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہم کو حاصل ہو جائے. اس طرح میرے
دوستوں اپنے بچوں کے لیے داعیہ اور سرما ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی دے، دیندار ان کو بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابھی کل بھی پڑھا ہے، اور ایک صاحب آئے تھے حضرت مال صاحب فرمایا، انہوں نے عرض کیا ہے حضرت ہم اپنے لڑکوں سے بہت پریشان ہیں، کوئی بات نہیں ہماری نہیں مانتے، بڑے آدمی تھے وہ بھی شادی اپنے شادی کے ساتھ لیکن اپنی اولاد سے پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ لڑکی ہمارے دیدار ہو، نہیں تھی قبول کرتے، بہت پریشان تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اس زمانے کی یاد ہے شاید اس کو الحمدللہ 50 سال ساتھ 50 ہی یہ بات ہوگی کہ گاؤں کی یہ دعا فرمایا، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ بھی ان کا دعا ہے، قرآن کی دعا ہے۔ قرآن حضرت وہ بہت بڑے عالم کے یہ دعا کی، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ آگے دعا ہے، اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت کی اصلاح فرمائے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اور میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری میرے ابدیت ہے دعا میں نہیں، میں آپ سے میں نہیں کر سکتا، آپ ہی کرے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، ہم آپ سے رجوع ہوتے ہیں، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم کو ڈھنگ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ وہ خلوص ہے، نہ تدین ہے، یہ سب کی تبدیل کرتے ہیں۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمان کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے مجھ کو، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، میں جب خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کروں گا؟ اس کے لیے کیا ہے عملیت ہے، ہم کچھ نہیں، ہماری بھی اصلاح ہو گئی۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ، ہے کہ نہیں؟ اگر مولانا محمد الیاس ہے وہ دلی، ہمارے خود مولانا محمد ندی تھے، اس آپ کے ہوتے کہتے تھے اٹھتے بیٹھے ہی دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ، اللہ ہمارے سرکار کی اصلاح فرمائیے، اتنا بڑا دائی لیکن اپنی اصلاح سے قابل ہے، کہیں خود مولانا الیاس کی دعا تو نہیں گئی، حضور کی دعا، سارے عالم کے دائی مبلغ رسول یہ اپنی اصلاح خدا کے رجوع ہو رہے ہیں۔ اب کوئی اپنے طور پر اصلاح کرنے والا کبھی نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، اپنے قوت بازی سے تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ نبی کا یہی طریقہ ہے، اصل یہ شانی کلہ ہے، اے اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائیے، بلا تکلنی میرا نفس کی طرف بتائے، اور آنکھ جھپکنے بھر بھی ہمارے نفس کو سبوت کیجیے، آنکھ جھپکنے بھر کتنی بڑی بات، ادھر تو قابل ہوا نہیں، صاحب نفس کا مارا سخت زیادہ اگل شیر ہے، پورا نہ پڑھ سکوں گا میں، لیکن ہے نفس کا مار سخت زیادہ، نفس کے مار کو سخت زیادہ ہو، ادھر تو قابل ہوا نہیں، اسے جزا بھی نہیں، جو صاف پکڑتے ہیں کارگر صاف پکڑنے کرنے کا معمول ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارا صاف کیسے لے سکتا ہے، ان کو بھی ڈس لیتا ہے، ہاں کافی ہوئے، اور جب تک مسالہ چلے گا تو مر بھی جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، صاف دیے رہتے ہیں، ان کو نام ہوتا ہے کہ ہمارا صاف نہیں کرتے گا، لیکن واقعات ہیں اس کے، وہی جڑی دیے رہتے ہیں، اسے پہلے کھا لیتے ہیں کچھ کر کے، اب جڑی کے لیے پہنچے گا ہاتھ تو جڑی کام آئے گی،
جب تک وہ ہمارا خرمت ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک تھا ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر، ہم لوگ علاج بھی کرتا تھا. اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. انداز لگے اس کو، بہت بڑا ڈاکٹر. دوا اتنی ضرورت تھی، ہاتھ بڑھائے تو میں مر گیا. دوا موجود نہیں کر کام ہے. ہاتھ بڑھنے سے پہنچنے سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تقدیر جتنے امور ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کسی کے ہاتھ میں نہ کسی کے ہاتھ میں صحت ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے. سب اللہ دیتا ہے. تو بتاؤ نے سب کچھ نہیں دے سکا. وہ مسئلہ سے خدا والی جو بھی ہوتی ہے وہی کرتا ہے. دوستو، اصلاح و تربیت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں بھی اللہ ہی کو بھروسہ کرو. بڑی عمدہ بات مجھے بڑا سینا پتھر صاحب ہے، وہ تو بدل مبدل سے پوچھے میں خود تھا کام ہو گیا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے، دیکھو اگر تمہاری باتوں سے کچھ فائدہ ہو جائے کسی کو، تو یہ نہ سمجھو کہ ہماری بات سے فائدہ ہوا. یہ سمجھو کہ اس کے قلب میں صلاحیت تھی، اس کی بنا پر اسے قبول کر دیا. ہمیں سب نے قبول کرنا، اور اگر نہیں قبول کیا تو یہ کہو کہ صلاحیت تو اس کے اندر تھی، ہماری تو صلاحیت نہیں تھی جس کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. اب یہ کی بات نہیں کہتی آپ فرماتے ہیں، مشاہد یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ ہی کرتا ہے تو توجہ ہوتی ہے. ورنہ اپنے کر سے ہوتا ہے. جیسی اولاد یہ سب اولیاء اللہ ہوتے کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں چاہے گا. سب ہم تو کتنی طرف ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ چیزیں ہماری لیے ہر اس کے لیے بھی ضرورت رہتا ہے. اور اسی طرح سے ہدایت کی جب ہدایت ہوتی ہے کبھی آدمی کا کام ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. دوستو، یہ بھی اصلی ہی شادی کھلا ہے. بڑا کٹھن نہیں ہے نفسی ضرورت ہے. اولاد کے لیے کیا کہا؟ اصلی ہی پوری میں بھاشا پھیلا جاتے ہیں. اصلی ہی پوری شادی، اصلی ہی کیا ہے اللہ سے پوری شادی. بڑا کٹھن ہے. اصلی ہی پوری اصلی ہی پوری یعنی تم تو میرے مسلم، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرے. یہ مسلمان کا کام ہے. جب حوالے کرے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے. ہمارے یہاں باپ بہتر بہت کیا دیتے ہیں. جب کوئی بیمار ہو تو ہرگز پہلے تمہارا ذہن ڈاکٹر کی طرف نہ جانا چاہیے، پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے، پھر دوسری طرف ہونا چاہیے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اس راستے پہ رکھا ہے، اس طریق پہ رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے رکھا ہے. ہمارے جیسے کتنے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. اللہ نے اتنے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے. ان مسائل کا شرطہ سب کے صحیح مختلف ہے. ہمارا دوست ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ کے ہی رہنا چاہیے. اپنے اوپر اتکال نہیں، اپنے اوپر بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. اس وجہ سے اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگو. اولاد کو بھی نہ چھوڑو. سمجھو نہیں کہ اولاد ٹھیک ہی رہے گی، نہیں، ان کی بھی فکر رکھو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. اللہ ان کو ہدایت رکھے، اللہ جنت کے راستے کو رکھے. آپ نے جنت کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ گزر کا راستہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہو. اللہ ہم سب کو لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دیا ہے. رمضان کا مہینہ دیا، یہ راتیں کو دیا، یہ کبھی تو دیے ہی، دن بھی دیے ہیں. یہ متبرک مہینہ ہے، ہر لمحہ سے متبرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کر کے دکھایا، قدر کر کے دکھایا. دیکھو گولی کی کتنی تو ہے، دعا کرتے تھے یا عباس آپ نے اتنا دسترخوان سجا دیا ہے کہ میں سر کا کام یا عباس اور
گجرات کے دستخط ضرور ذوق رکھا ہے، لیکن ہم لوگ نے جو رائے ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن بات کا زیادہ ہوتی ہے یا وہاں سے صرف کی آپ نے اتنی چیزیں جمع کر دی ہیں جو ہماری مفت میں کرتی ہے، آپ کے کیا ہے؟ جب دنیاوی چیزیں آپ نے اتنی جمع کیا ہمارے لیے، تو آپ کے لیے ہدایت ہمارے لیے فیصلہ کرنا آپ کا کیا مشکل ہے؟ آپ کو بھی دماغ اتنی نعمتیں بھی بغیر استحقاق کے ہیں، مفت بھی بنا استحقاق کے ہیں۔ جب بنا استحقاقی میں معاملہ ہے تو ہماری محبت کرتی ہے۔ اللهم اغفر لي ذنبي وبشر لي في ناري وكرم دعوة اللهم اغفر لي ذنبي وبشر لي في ناري وبارك لي یا اللہ ہمارے گھر کو اللهم وسع لي في ناري وبارك ہمارے گھر کو وسیع کیجیے۔ معلومات کی گھر کی وسعت مطلوب ہے تو انہوں نے دعا مانگی اللهم اغفر لي ذنبي وبشر لي في ناري وبارك لي برکت روزی میں برکت گھروں میں وسا یہ ممنوع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا کی ہے اور دعا سکھلائی ہے۔ جو کچھ حضور نے کیا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت نے سکھایا ہے۔ جتنا ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے وہی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہوگی، اللہ کی عنایت ہوگی۔ اس بنا پر میں دوست بزرگوں آپ حضرات کا ماشاء اللہ خوب معمول ہے ساری امت اسی طرف آ جائے تو آج اللہ کی رحمت بھی موجود ہو جائے، پریشانیاں آتے دینے لگی لیکن جاتے بھی دینے لگی چلی بھی جاتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہا تھا کہ اصلاح کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بات صرف بچوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی روزہ رکھا دیے، ہم نماز پڑھتے ہیں ان کو ساتھ لے جائیے۔ ہم لکھنؤ میں تھے نہیں مئو میں تھے تو حضرت ماں اپنے غنی صاحب تشریف لے گئے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے تو ایک سیٹ آئے تو 100 روپئے گوٹھا پہ رکھا ہے دیا ماں اپنے غنی صاحب کو دیا، اپنے لڑکے کا جو دلایا تو مجمے میں کہا حضرت لوگوں سے کہا ہم اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ اس کو دینے کی عادت رہ لڑکے کو، انفاق فی سبیل اللہ اور ہدیہ بزرگوں کو دینے کی عادت اس کو رہے۔ وہاں کے لوگ بڑے نہیں دیتا، کچھ یہاں کے لوگ سے ملتے جلتے ہیں، وہ کام ہو گیا جہاں جاتے ہیں مسجد بنواتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مشہور ہے، اور جیسے علماء سب گجرات وہی کے لوگ ہیں، شیخ الحدیث وہی کرتے ہیں، پورا معلوم مئو موبائل سب اپنی جگہ ہے۔ اور میرے سامنے کی بات ہے یہ بہت بڑی رقم تھی، وہاں آپ لوگوں نے ساتھ کو دلایا ہے، کہا حضرت میں اس لیے اس طرح دلا رہا ہوں تاکہ میرے لڑکے کی عادت ہے آپ لوگوں دینے، یہ چیز بھی سیکھنے اور سکھانے کی۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے، انفاق اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا یہ بہت زیادہ موجب خیرات و برکات ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو دیا ہم کو ذکر شرعوں کا نہیں چاہیے، تلاوت تو کرنا چاہیے، انفاق کا بھی اس میں معمول رکھنا چاہیے، انفاق بھی سبیل اللہ۔ اور اسی بنا پر غالباً حالانکہ زکوٰۃ کے لیے یعنی مہینہ ضروری تھوڑی نہ ہے، ہمارے ہم ضروری نہیں کہ رمضان میں سب کا ہو، لیکن سب نے عام بنا دیا ہے کہ زکوٰۃ پر رمضان میں کریں گے، ہو جاتا ہو ہوا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بات ہے اور نقلی بھی نہیں ہم کر سکتے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کہ رمضان شریف کے قدر کرنے کی عبادت کے اعتبار سے بھی اور ذکر و شکر کے اعتبار سے بھی، انفاق کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی جو خسرتیں جو ہم کو ہلاک کرنے والی ہیں کوشش کرے اس مہینے میں وہ ختم ہو جائے، دعا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ حسن خلق کی عادت بھی بڑھ سکتی ہے، یعنی تلاوت کی عادت بڑھ سکتی ہے، ذکر بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم تواضع اختیار کرنا چاہیں گے، مشورہ کریں گے تو تواضع والی خسرت بھی اس مہینے میں بڑھ سکتی ہے، کبر نفی بھی ہو سکتی ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمائے،
حجره اللهم اسال الصحه والإفة والأمانة وحسن الخلق والعفاف. تین چار سب دعا ہے. صحت کی دعا مانگنا, اس کے بعد حسن خلق کی دعا مانگنا. حسن خلق کی دعا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الأخلاق. مکارم اخلاق کی تکمیل. اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کا بھی ماشاء اللہ ہے, ذکر کا بھی ہے, سب کچھ ہے. اخلاقیات کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے. بنیادی چیز اخلاق. تقویٰ کا مفہوم بھی یہی ہے. تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں درست ہو جائے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی اخلاق کے حسرت سے آراستہ ہو جائے. یہ مطلب. پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, سب محنتی میں رہ جائے. اگر دل میں یہ سوچے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلوب ہے اور بے شک کا جو مقصود ہے اس میں بھی ہم کو کامیابی فرمائیے. ہمارے اخلاق کو درست فرمائیے, ہمارے عادات کو درست فرمائیے. تھوڑی سی اگر ہم توجہ کریں گے اللہ کی مدد شامل ہوگی کہ تبادل آسان ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرنا آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ہے کہ آپ سختی نہ کیجیے, روگردانی نہ کیجیے, چیز بدوی نہ ہوئیے. اگر آپ کریں گے تو لوگ پھسل جائیں گے آپ کا. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بدوی تھوڑی سی بھر ویسے مخلصین کیا ہے, تماش ہوا کیا ہے. اس دن آپ مشائخ کو بھی اخلاق نقویہ کا اختیار کرنا لازم ہے. ہمارے اندر بہت فرماتے تھے یہ صرف مریدین کے لیے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, مشائخ کی ضرورت ہے. وہ آزاد نہیں, بہت فرماتے تھے. جس طرح مریدین کے لیے ضرورت ہے اخلاق کی اصلاح کی, اس سے کہیں زیادہ مشائخ کو اخلاق کی ضرورت ہے. اگر اخلاق کی اصلاح نہیں کریں گے کبھی مریدین کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تواضع, انکسار, شکستگی, زور, تقویٰ, یہ تمام چٹانات, یہ تمام خصال حمیدہ ہیں, ان کو بھی ایک ایک کر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا عبدالرحمان کامل پوری صدر علیہ سے بہت بڑے عالم تھے, سہارنپور کے. انہوں نے تفصیل ان چیزوں کی اصلاح کیا ہے. وہ کتاب چھپی بھی ہو, پورا مقابلہ چھپا ہوا ہے. حضرت خلق کو لیا ہے, خلق جسے تواضع, اس کے متعلق لکھا کہ یہ حضرت ہمارے اندر کمی ہے. حضرت خامی نے اس پر جواب لکھا ہے. اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے اخلاق کے اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق دے. اور علمی اعتبار سے ہونا چاہیے, صرف کہتے ایسے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے اربعین یہ کتاب ہے امام بخاری کی, حضرت محمد اللہ خان اس کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے. اس میں صرف اخلاقیات کی بات ہے. حضرت خانی کیا تھی وہ مطالعے کی کتابوں میں تھی, اور حضرت تمام علماء کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے محبوب نے اس کو کچھ کیا اور شفاء القلوب کے نام سے شائع کر دیا. بہت تعلیم کیا علماء نے. اس کی طرح سے اردو میں پرانے زمانے کی تھی, ہم نے درستیاں کئی آدمی نہیں رکھے, وہ کتاب ہے. باقی سنتے سنانے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو اخلاقی علوم ہے, معمولی علوم نہیں ہے. جس طرح اعمال کے علوم ہیں اسی طرح اخلاق کے علوم ہیں, بلکہ یہ قابل ہے. اس طرح اس کی بھی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عجوب سے نکالے, ریا سے نکالے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں سید عبد القادر جیلانی نے, ہم کل ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں. ہمارے اندر فرماتے تھے کوئی دوسرا بات کہہ نہیں سکتا تھا, سب ہاتھیاں بن رہا تھا, کوئی سنے ہوئے ہم سب کے سب ریا کے گھاٹی میں رہ چکے ہیں. ہم اس سے نکل کے اخلاق سے جڑ پائے ہیں. فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ریا کے گھاٹی میں رہیں, وہ کہے گا اقرار کرے گا. صحیح طرح فرماتے ہیں کہ ہم سب ریا کے گھاٹی, ریا تھی ہمارے اندر, اس سے نکل کر کے اخلاق میں آئے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر ریا تھی نہیں, فرق ہو نہیں. ہم کہتے پیدائشی ہمارے اندر ریا نہیں ہے, یہ بھی کہتے رہتے تھے. وہ تو
کے درمیان میں کہا کیا وہ تو پہلے جو راجدھانی میں رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا ریاضت کیا تب اخلاص ہم کو ملا ہم کیسے بول رہے ہیں چنانچہ بزرگوں نے فرمایا یہاں کا فرمایا ہے یہ حکم میں کیا صدیقین کے طرف سے قلب سے آخر میں نکلتا ہے حکم پہ جا حکم پہ جا ایک جا ہے کا نام میں جا ہوتا ہے ہم پھنس جاتا ہے مر جاتا ہے ابن ماجہ میں حکم پہ جا ایسی بیماری ہے حکم پہ جا آخر میں صدیقین کی قلب سے ایسی نکلتی ہے جا کی طرف اور اسی کو لے کر کے طلب الجان بے واسطہ عبادات یہی رہا ہے طلب الجان بے واسطہ عبادات امام غزالی نے جان کو طلب کرنا عبادت کے بعد اسی رہا ہے طلب الجان اور مان بھی تھا انہوں نے مان نہیں کہا میں مان آگے مان کو لے رہے نہیں طلب الجان اور مان بے واسطہ عبادات عبادت کے بعد سے جان کو طلب کرنا یہ رہا ہے والرياء شرك ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں ان یسیر الرياء شرک تھوڑی سی زیادہ شرک ہے تمام حدیث ہے ان یسیر الرياء شرک بہت محدث لکھا کہ مولانا آپ نے حدیث پڑھ دیا ان یسیر الرياء شرک میں نے مولانا مشکل پر بھی میں پڑھایا تو کتنے میں پڑھا رہا ہے بخاری پڑھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جو اس میں رہو گا پتہ چلے گا اس میں بھی جاننے کی ضرورت ہے اس کا جیسے اس کی حدیثیں یاد اس کی بھی حدیثیں یاد کرو گے دیکھو گے تب یاد رہے گی نہیں یاد رہے گی ان یسیر رعایشی کو ہمارے سب فرماتے تھے کہ دفتر لکھ دے ریا کی مذمت میں لیکن اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر رعایشی کو تھوڑی سی زیادہ شرک ہے اتنا پورا ہے ان یسیر رعایت شرک یہ بھی شرک ہے اور شرک کے معنی یہی ہے کہ عبادت سے کیا ہے مقصود دنیا ہو چاہے جان مقصود ہو یا مال مقصود ہو ریا میں مقصودیت کا آدمی شریک کرتا ہے جب عبادت میں ریا ہوتی ہے جب مقصودیت میں شریک کرتا ہے اور شرک کے میں معبودیت میں شریک کرتا ہے معبودیت میں شریک کرنے کو شرک جری کہتے ہیں اب مقصودیت میں شریک کرنے کو شرک سے خفی کرتے ہیں وہ لیا ہے دوستو جس طرح ہمارے لیے عالم ہے کہ ہم شرک جری سے نکلے شرک خفی سے نکلے حضرت ثانی نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ دونوں نفی کرو معبودیت بھی نفی سے وہاں تاکہ کوئی معبود نہیں اور مقصودیت بھی نفی کرو یہ عبادت سے کوئی مقصود نہیں سوال ہے مستعان وہی ہے جس طرح معبود ایک ہے مستعان بھی ایک ہے مدد دور کیا جانے لگا اس بنا پر رمضان شریف میں دوستو جس طرح تلاوت کا مہینہ ہے اور ذکر کا مہینہ ہے اسی طریقے سے اصلاح اخلاق کا مہینہ بھی سمجھو اخلاق کے ساتھ سبھی تقویٰ کو حاضر ہوگا امتثال عوامر و اجتناب نواہی دونوں اجتناب نواہی میں کبر ہے کہ نہیں ان یسیر جائے کبر ان یسیر شرک ہے اسی طرح تھوڑا سا کبر کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے بنے گا ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا چاہے علم پر ہو چاہے مال پر ہو چاہے عبادت پر ہو چاہے حسن پر ہو چاہے قدم پر ہو چاہے کسی چیز پر اگر کبر ہوگا تمہارے اندر جنت میں نہیں جا سکتے ان علم تو بیان کمال ایمان چاہے مجبور بیان دیتے ہیں ہم پٹی نے نقل کیا مجبور بیان علم کے لیے بھی تو بیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے وہاں عبادت میں بھی تو بیان ہوتا ہے بہت سی عبادت کے بنیاد کی وجہ سے کیا ہمیں زیادہ درگاہ ہو گئے کیونکہ اللہ کے یہاں دنیا کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان شریف کی برکت سے قلب کی طہارت کا حکم ہے اخلاق حسرت سے ہم کو مرتب فرما دیں ہمارے تواضع آ جائے انکسار آ جائے اپنے کو کمتر سمجھنا یہ بھی انسان کا وظیفہ کیا وجہ ہونا چاہیے تم کیا ہو کچھ بھی نہیں آنکھوں کا لیے کچھ بھی نہیں آج کے دن مالداروں کا دن مالدار
دماغ والے غریب دماغ والے بھی لے آتے کتنے بڑے حکیم ڈاکٹروں ختم ہو رہے ہیں تمہارا سر بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس بنا پر رمضان شریف یہ برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنے اصلاح کی فکر ہو جائے. فکر اصلاح میرے دوستوں بہت بڑی نعمت ہے. میں تو پہلے سے کہا یہاں بہت کہا ہے کہ ہمارا آنا فکر اصلاح کے لیے. فکر اصلاح تو آپ نے سنا ہوگا. فکر اصلاح کو پیدا کرنے کے لیے اصلاح کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل اصلاح تو اللہ کرنے والا ہے. تم اللہ کی طرف رجوع ہو. جب فکر ہوگی تب پھر ہوگی. مشاہد یہی کرتے ہیں کہ اصلاح کرو. کوئی شیخ جو ہے وہ خود توازہ نہیں کر سکتا. وہ صرف علاج کرتا ہے متوجہ کرتا ہے. اس طرح تو رمضان شریف ہے بڑی برکتیں لے کے آیا ہے. بہت برکت لے کے آیا ہے. تاثیر لے کر کے آیا ہے. ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے اندر کمی پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کے مطابق کر دے. میرے بچوں کو کر دے, میرے گھر والوں کو کر دے, میرے تمام مطالبین منتصبین کو کر دے. یہ دور غفلت بھی ہے, دور فتنہ بھی ہے. فطروں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. فطروں سے بچو گے تبھی مجھے توجہ ہوگی. دعا کرو اللہ میری اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من ساعة. اے اللہ ہم دائمی باتوں فطروں سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی بچا نہیں سکتا سوا اللہ ہے. وہی بچا سکتا ہے. اگر فتنے آ رہے ہیں فتنوں کے روک کے لیے کسی کا قوت نہیں. اللہ ہی بچاتا ہے تو بچ سکتا ہے. کفر کا فتنہ ہے, شرک کا ہے, نفاق کا ہے, ہلاکت کا فتنہ ہے. حضرت شیخ حضرت نے فرمایا چھٹی سیدھی بات وہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہلاک ہو جائے تو تعجب نہ کرو, نجات پا جائے تو تعجب کرو. اس وجہ سے کہ اسباب ہلاکت کثیر ہے, بہت ہے اسباب ہلاکت. آپ دیکھیے کیسے جو چیز ہم لوگ قوموں گمان میں نہیں تھی فکروں کی, اس زمانے میں ایسی ایسی چیزیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, ہم جان بھی نہیں سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بتائے سب اللہ کے علم ہے. وہ فتنے بھی اللہ کے علم ہے. اگر تم فتنوں سے پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا بھی. چراغ راتی عزت کی فروغ, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے جس کے ایمان کو بچانا چاہے گا. چراغ راتی عزت کی فروغ, ہر آنکھ دکھ درد نشت بسودر جو سب کرے گا اس کی دانی خود جل جائے گی. چراغ راتی عزت کی فروغ, جس چراغ کو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے جو اس کی طرف تم کرے گا جو بجھانے کی کوشش کرے گا اس کی دانی خود جل جائے گی انشاءاللہ. معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کو اللہ سے پناہ مانگنے کی توفیق دے. فطروں سے حفاظت کی توفیق کرامت فرمائے. ہر کسی کی فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے, ظاہری فطروں سے بھی اور باطنی فطروں سے بھی. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. یہ خود بھی میں نے بیان کیا تھا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے, وہ ہمارے لکھا وقت موجود ہے. بڑی لکھتے تھے رسائی تھے. ہم کو بہت ڈر لگتا ہے فطروں سے. بہت شفیع صاحب فطرہ کبھی تو مجھے لڑکے پہ کیا ہو گیا کم فطرہ ہے تو مجھے لڑکے کو تازانا اپنا ہو گیا. معلومات کی ڈر پہلے سے تھا ہم کو. مفتی شفیع صاحب نے حضرت مجھے ساتھی تھے. کہا کہ مجھے فتنہ بہت ڈر لگتا ہے فطروں سے. کہا مجھے بھی کوئی فتنہ لگتا ہے, ڈر لگتا ہے. دونوں نے لکھا, دونوں نے عجب کے فوٹو میں سے حضرت آنے تھے, جاتے تھے بازار چلتے جاتے تھے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم لوگ کبھی جاتے تھے کسی حکیم کو دکھانے کے لیے 9-10 بجے اور حضرت کھاتے تھے 10-11 بجے دوپہر والا کھانا. جب تک ہم لوگ آج جاتے کھاتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے کہ کمروں بول گئے ہیں بازار, دیکھو کیا ہوتا ہے. آ جاتے تھے ہمیں تو نہ کرے گا.
ایک کھڑکی تھی حضرت لوگ پر دھیان رہتے تھے. ایک صاحب دیکھ رہے تھے سڑک کے لوگوں کو کر کے دیکھ رہے تھے. خدا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. فرمایا دیکھو یہ سلوک کیا کرنے آیا ہے اور دیکھ رہا ہے سڑک کی طرف. اللہ میں رابطہ اس کو یاد ہے آیا سلوک تمام کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے کھڑکی سے سڑک دیکھ رہا ہے. معلوم اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. آنکھوں کی حفاظت, کان کی حفاظت, لب کو بندو, گوشت بندو, لب کو بندو, چشم بندو, گوشت بند, آنکھوں کو بند کرو, لب کو بند کرو. اگر اس کے باوجود بھی نور حق رہے گا تو تھوڑا سا معلوم ہے یہ ہم منافذ ہیں. اسی سے کل گزر جاتی ہیں چیزیں. ان کو نامشہور چیزوں سے بچاؤ, نامشہور چیزوں کو سننے سے ان کو بچاؤ. حضور باتوں سے بچائے لوگوں میں حسن اسلام کے بڑے ترک کو مارا ہے. نایانی باتوں کو طے کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بھی یہ اپنی اصلاح کے لیے کرو. بالکل یہ ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کو دوسرا بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. جو ذہن میں آتا ہے ان کی خلافی کرتا ہوں. ورنہ میں کرا دیتے ہیں کہ اس کو جو کیا گیا ہم جو کرنا ہے وہی کرو. بڑا یہ مضمون میں نے بیان کیا اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. بہت سے مضمون میں لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. جس طرح تلاوت اور توفیق کا اہتمام ہے ویسے اپنے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے, رضائع کو دور کرنے کے لیے, اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کا شوق پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی بات ہو رہا ہے. الحمدللہ. اللهم صل على رمضان شریف کی حقیقی برکات سے ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائیے, ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے, ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائیے. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ اپنی توفیق وہ شامل حال فرمائیے. اللہ میری اثر و توفیق محافظ الاعمال وصدق التوکل والے وحسن الظن. یا اللہ اچھے اور محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اور حسن ظن کی توفیق مرحمت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہمارے لیے مضر ہو اللہ ان سے بچائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے متقین کو, متصلین کو اللہ تعالیٰ صحیح تربیت دکھائے اور صحیح طریقے پر چلائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبودی سے سب کو اللہ تعالیٰ معمول مشرف فرما دے. یا اللہ ہر کسی کی خیر اور فرمائے. رمضان شریف کے لیے آخری ایام ہے, راتیں بھی آخری ہیں. اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے, دنوں کی برکت سے ہر لمحہ اس کا متبرک ہے. رات اور دن کی قید نہیں بنتا, ہر لمحہ اس کا متبرک ہے. اللہ ہم کو ان کے قدر کی توفیق دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہمارے ظاہری کی اصلاح فرما دے اور باطن کی بھی اصلاح فرما دے, دل کی بھی اصلاح ہے. اللہ وجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کریے اور ظاہر کو بھی اچھا کریے. یدی جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما اور دل اور آنکھ کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما. رمضان شریف کے روزوں سے, قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے تمام دلوں کو اور آنکھوں کو مرور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.